الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی عید الفطر کی سنتیں اور آداب بیان ہوں گے، کیونکہ ایمان والے خوشی بھی اس طرح مناتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل ہو جائے۔ تو میں یہ سنتیں بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے اور اپنے احباب تک پہنچائیے۔ سب سے پہلے یہ کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کرنا اور مسواک کرنا، عطر لگانا اور عمدہ لباس پہننا، یہ سب سنت ہے۔ اور طاق عدد میں کھجوریں کھانا، یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے 3، 5 یا 7 عدد کھجوریں کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کھجوریں کھایا کرتے تھے اور طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ یہ حدیث شریف صحیح البخاری میں ہے۔ اور ایک سنت اور ہے عیدگاہ جانے کے لیے، یعنی نماز عید کے لیے جب آپ جائیں تو ایک سنت یہ ہے کہ پیدل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من السنت الخروج الى صلاة العید ماشیا، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل جائے۔ اگر عیدگاہ بہت دور ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی پیدل جانا کوئی واجب نہیں ہے، لیکن سنت ہے اور ہر سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ جس راستے سے آپ جائیں واپسی میں راستہ تبدیل کر لیں، دوسرے راستے سے آئیں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان یوم عید خالف الطریق، جب عید کا دن ہوتا تھا تو راستہ تبدیل فرما لیتے، ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے آتے تھے۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ آپ لوگ میرے درس میں، میری نصیحت میں کوئی کچی باتیں نہیں سنیں گے، سب مضبوط باتیں الحمدللہ مستند۔ اچھا، جب چاند کا اعلان ہو جائے، جیسے ہی چاند کا اعلان ہو جائے اس کے بعد سے تکبیر پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیرات جو پڑھنی ہے آپ کو، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، گھر میں بھی پڑھیں، باہر نکلیں تو بھی پڑھیں، راستے میں بھی پڑھیں، شکر اللہ کا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم پورے کر لو روزے تو اب اللہ کا شکر ادا کر کے تکبیر پڑھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں۔ تو مرد بلند آواز سے پڑھیں اور خواتین پست آواز سے پڑھیں۔ اور عیدگاہ پہنچ کر یا اس مسجد پہنچ کر جہاں آپ کو نماز عید پڑھنی ہے، وہاں بھی یہ تکبیرات پڑھتے رہیں یہاں تک کہ نماز عید شروع ہو جائے۔ جیسے ہی نماز عید کے لیے امام صاحب آ جائیں، نماز عید شروع ہو، بس اس وقت اس تکبیر کو بند کر دینا ہے۔ اور عید الفطر کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ جی ہاں، بعض لوگ عید کے دن بھی ایسا منہ بنا کے رکھتے ہیں جیسے کڑوا کریلا چبا کے آئیں، تو ایسا نہ کریں۔ یہ خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا،
فرمایا ہر قوم کا خوشی کا ایک تہوار ہوتا ہے، ہمارا خوشی کا تہوار ہے یہ، تو خوشیاں مناؤ۔ یہاں پر خوشی منانا سنت ہے۔ ہاں، عید کے دن جو لوگ عید کے دن بھی خوشی نہیں مناتے تو سمجھ لیجئے کہ ان کو سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، بس یہ خیال رکھنا ہے کہ جو بھی خوشی منانی ہے جائز طریقے سے منانی ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں کرنے۔ تو عید کے دن بچوں کا دل بھی خوش کریں، گھر والوں کا دل بھی خوش کریں۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے اعمال صالحہ قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس عید کو تمام امت مسلمہ کے لیے صحیح معنوں میں عید بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی فرما برداری نصیب فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد عبداللہ المدنی البرنی غفر اللہ له